سلف صالحین کی زندگیوں کے اندر دیکھیے، سلف صالحین خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وہ رمضان سے 6 ماہ قبل سبحانہ ہوا تعالیٰ سے یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان سے ملا دیجئے۔ پھر جب یہ مہینہ پاتے یعنی رمضان المبارک کا تو خوب کوشش کرتے عبادات کے اندر، دعاؤں کے اندر، یعنی سابقم بالخیرات کا مصداق بنتے، اس قدر محنت اور جد و جہد کرنے والے۔ اور پھر رمضان کے 6 مہینے گزر جانے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ جو عبادات کی ہیں ان عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ ان کے ہاں یہ استقبال رمضان ہوتا، یہ مہینہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر عبادات، طاعات اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے سلف صالحین سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے اور رمضان کے لیے مستعد ہوتے، رمضان کی تیاری کرتے۔ ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، صالح لوگ ایک ایک کرتے جو ہے وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَتُكَ حُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اور پھر پیچھے جو ہے کھجور یا جو کا جو بھوسا ہوتا ہے اس قسم کے لوگ رہ جائیں گے، اس حال میں کہ لا یبالہم اللہ بالا، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس قسم کے لوگ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بڑا فرق ہے کہ اگر انسان جائزہ لے اپنے اس زمانے کا ان سلف صالحین کے زمانے کے ساتھ، کہاں ان کے ماہ گزرا کرتے تھے اور کہاں یہ اس وقت ہمارے ہاں نوعیت ہی مختلف قسم کی ہے۔ ہمارے ہاں 6 مہینے پہلے ٹی وی پروگرامز، رمضان ٹرانسمیشن، سوشل میڈیا کیمپینز اور اسی طرح رمضان مارکیٹنگ جو ہے اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی کہ 6 مہینے کے اندر اس قسم کے پروگرامز کو مرتب کرنا ہے تاکہ ان کو رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ نشر کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہاں ان کے 6 ماہ تھے اور کہاں ہمارے 6 ماہ ہیں جو یہ گزرتے ہیں، اور مختلف قسم کی انواع جن کا سامنا ہمیں مختلف قسم کے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر کرنا پڑتا۔ غور کیجئے، انہی ٹرانسمیشنز کے اندر کہیں قرآن اندازی ہو رہی ہوتی ہے، مرد اور عورت کے اختلاط کے بغیر تو کوئی پروگرام ہوتا نہیں ہے، اور باہر کیف کہیں قرآن اندازی ہو رہی ہے، کہیں فتویٰ بازی ہو رہی ہے، کہیں مقابلہ بازی ہو رہی ہے، کہیں قوالی ہو رہی ہے، گویا کہ شریعت کا مذاق ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر آڈینس وہاں موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ مختلف ذرائع ابلاغ سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسے پروگرامز کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف تطبیق دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پیش خدمت یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا اور سلف صالحین کا اگر تقابل کیا جائے تو ہم کس جگہ پر ہیں؟ ایک وہ لوگ تھے اور ایک یہاں پر ہم لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی کیا ہے؟ شیطانوں کو تو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ان کے بشری جو معاونین ہیں وہ ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ طرز عمل جو سلف صالحین کا تھا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر۔ اور عام مسلمان، عامت الناس کے ہاں تو اکثر معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ رمضان آن پہنچا۔ کتنے تو فرنٹس ہیں جہاں پر ہمارا ملک پاکستان کا شہری جو ہے وہ انگیجڈ ہے، کوئی سیاسی فرنٹ پر، کوئی غربت میں، کوئی معاشی مسائل کے اندر پھنسا ہوا۔ لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کا ادراک ہی نہیں کر پاتے، اس کا استقبال ہی نہیں کر پاتے۔ ہاں پتہ جب چلتا ہے کہ جب کیش اینڈ کیری اس پر بڑا رش ہوتا ہے، لوگ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں، لوگ شاپنگ میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں، کبھی اندازہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو شاپنگ سینٹرز پر جانے کا، کیش اینڈ کیریز پر جانے کا، اس قدر ہجوم ہوتا ہے، اس قدر خریداری ہوتی ہے، خدا کی قسم جیسے کہ قحط پڑ چکا یا پڑنے والا ہے، یا جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب نکلنا مشکل ہوگا۔ اس قدر خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کیا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں، گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی آخری راتوں کا ذکر کر رہا ہوں، شعبان کی آخری راتوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ سارا مہینہ چلتا رہتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ یہ اشارے وہ اشارے ہیں کہ جو بالوقت فی الواقع ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور سلف صالحین کی راتیں اور ہیں، ان کا طرز عمل، ان کا طرز فکر میرے بھائیوں بزرگوں اور ہے۔ اس قدر وقت کا ضیاع ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے شاپنگ سینٹرز کے اندر رمضان آفرز کو دیکھتے ہوئے کہ گویا اب رمضان جو ہے وہاں پہنچا۔ بازاروں کے اندر لوگوں کی چہل پہل، ریل پیل دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ تو تقوی کا مہینہ ہے، یہ تو تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں رمضان المبارک، یہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے جس کے اندر سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ یہ صیام اور قیام کا مہینہ ہے، یہ کھانے پینے کا مہینہ تو نہیں۔ اس میں تو روزے فرض ہوئے ہیں، چاہے جائے کہ انسان شاپنگ کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دے۔ یہ تو صیام کا مہینہ، اور صوم کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی معین وقت کے اندر کھانے پینے سے اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے جو ہے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں طرز عمل یہ ہے کہ بازار بھرے ہوئے خریداری کے لیے، وہ جگہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ابغض البقاع علی الارض، سبحانہ ہوا تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مبغوض جگہ ہے وہ بازار ہیں، اور سب سے محبوب جگہیں مساجد ہیں جہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور مساجد بھی ابتدائی ایام کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، چند ایام گزرنے کے بعد یہ مساجد بھی آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ 3-4 تراویح کے اندر ہی، 3-4 صفوف کے اندر ہی تراویح کی نماز میرے بھائیوں پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کا عمومی رویہ ساری رات جو ہے وہ اسمارٹ فونز کے اوپر، سنوکر کلبز کے اندر یا روڈز کے اوپر جو ہے وہ گزرتے ہوئے نظر آتا۔ پوچھا جائے کہ آرام کرنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، نہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد تو سحری ہو جائے گی، 2 گھنٹے بعد تو سحری کا وقت ہے، سو کر کیا کرنا ہے۔ اسی چکر میں ساری رات گزر جاتی ہے، اور ٹھیک فجر کی اذان ہونے کے ساتھ ہی کھانے پینے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں۔ نہ فجر کی نماز کا پتہ ہے، نہ تلاوت قرآن کا پتہ ہے، اور اس حال کے اندر لوگ جو ہیں میرے بھائیوں بزرگوں سو جاتے ہیں، اور پھر ساری رات بازاروں کی رونقیں جو ہیں ان کو پوری کرنے کے بعد سارا دن جو ہے وہ سونے کے اندر گزر جاتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں غور کرو، ہمارے دفتری اوقات
ٹھیک ہے دفتری اوقات کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے، لوگ لیٹ آفس جاتے ہیں، دیر میں کاروبار شروع کرتے ہیں، اور پھر چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے، بزنسز بھی جلدی کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ بھائی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کا کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم روزے میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ روزہ تو مشقت کا نام ہے، روزے کے اندر تو جد و جہد ہے، عبادت ہے۔ گویا کہ لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ روزے کے اندر انسان سست ہو جاتا ہے، کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سلف صالحین کا عمل تو عجیب مشقتوں پر مبنی ہوا کرتا تھا، عجیب مشقتوں پر مبنی ہوا کرتا تھا۔ اس ماہ مبارک کے اندر اجتہاد، کوشش، محنت اور لگن کے اندر اپنی مثال آپ تھے، محنت مزدوری بھی کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں خوب عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے غزوہ بدر کب ہوا؟ رمضان المبارک کے اندر، یعنی صحابہ نے جہاد کیا ہے، اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں، قتال کیا ہے، اور فلان کہتا ہے کہ یہ رمضان روزہ رکھا ہوا ہے، میں کام نہیں کر سکتا ہوں۔ سلف صالحین کا یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں فتح مکہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے، جبکہ ہمارے ہاں لوگ کس تساہل کا شکار ہیں، صرف کام سے بچنے کے لیے نسبت کر دیتے ہیں روزے کی طرف کہ بھائی روزے میں کیسا کام جو ہے وہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ بھائیوں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آن پہنچا ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ اس کے دن رات اس زمانے کے تاج ہیں، یہ موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور مخبتین کے دلوں کا ترانہ ہے۔ یہ رمضان المبارک، یہ مہینہ آن پہنچا ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ میرے بھائیوں بزرگوں آن پہنچا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سلف صالحین وہ خود کیا ان کے غلاموں کے اندر کس قدر نیکی کرنے کے جذبات ہوا کرتے تھے۔ حسن بن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کی لونڈی جو ہے، حسن بن صالح نے اپنی لونڈی کو فروخت کر دیا۔ اب جس نئی جگہ فروخت کیا وہاں گئی ہے تو نصف رات گزر جانے کے بعد اپنے نئے مالک کو اٹھاتی کہ بھائی تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ مالک اور گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اطلع الفجر، کیا فجر طلوع ہو چکی ہے کہ تو ہمیں اٹھا رہی ہے؟ لونڈی کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے اور کہتی ہے فقالت وانتم لا تصلون الا المکتوبہ، کیا تم فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں پڑھتی ہو؟ اور صبح ہوتے ہی حسن بن صالح کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے مجھے جن لوگوں کے پاس بیچا ہے وہ لوگ فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، رات کی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو برائے مہربانی فردہا، مجھے لوٹا لیجئے اپنے پاس۔ اور حسن بن صالح اس لونڈی کو لوٹا لیتے ہیں۔ یہ سلف صالحین کی لونڈیوں کا ذکر کر رہا ہوں، غلاموں کا ذکر کر رہا ہوں کہ کس قدر سبحانہ ہوا تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشقت اٹھایا کرتے تھے، کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے نوافل کا اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی قربت کا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو یہی رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، یہ عبادت کا مہینہ آ چکا ہے، جہاں پر نیکیاں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی تیاری کیجئے، تیاری کے ساتھ ہی تو دیکھیں دنیا کے اندر تیاری کے ساتھ ہی تو پھر آخرت کے اندر جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ یہ تیاری کی تو جگہ ہے، سفر پہ جانا ہے بغیر تیاری کے تو پھر سفری مشکلات جھیلنی پڑیں گی۔ امتحان میں جانا ہے بغیر تیاری کے تو کیسے انسان پاس ہو سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس بات پر تیار کیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، بہترین مہینہ آ چکا ہے۔
قرآن کا مہینہ آ چکا ہے، خاص طور پر وہ احباب جن کے روزے ابھی تک پچھلے سال کے باقی ہیں، حالانکہ نئے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضا دینی واجب ہے، واجب ہے۔ خواتین اپنے روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم شعبان کے اندر جو روزے رہ جایا کرتے تھے ان روزوں کو ہم جو ہے وہ پورا کیا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ایمان کا مہینہ آن پہنچا ہے، ایمان نکھارنے کا مہینہ آن پہنچا ہے، لہذا اس میں سبقت کیجئے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔